اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی خاتم المرسلین، رہبر کاروان وفا آپ ہے، آپ فخر رسل سرور انبیاء، رہبر کاروان وفا آپ ہے، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما۔ ومن ازلم، وا کے معنی کیا ہے یہاں اور کے، من کے معنی کون، ازلمو کیا ہے بولیے، ازلمو ازلمو لفظ کی پہچان کرو آپ کیا ہے، مادہ ہے ذات تا زا لام میم، یہ لفظ کیا ہے پہچانیے، بولو اظہر میاں بول سکتے ہیں، افعلو کا وزن ہے بھائی، افعلو بولے تو کوسا وہ ڈگریز آف کمپیریزن ہے نا، اس میں سے دی بیسٹ کا ہے یہ، ازلمو سب سے بڑا ظالم، ظالموں میں سب سے بڑا ظالم کون، کیا مطلب ہوا، وہ من ازلمو، ظالموں میں سب سے بڑا ظالم کون، آگے بول رہے ہیں دیکھیے آپ، ممن من افترا، ممن کیا ہے بھائی بولیے، ہاں بولو، ممن سے جو افطرا کرے، پہلے لفظ کو سمجھنا، معنی بات کی بات ہے، پہلے لفظ کیا ہے، حرف جار ہے میم، من من کا مجموعہ یہ ہے، ہاں من پلس من، اس کو ملا دیے ممن کر دیے، اس کو معلوم رہنا یہ ممن، ممن افترا، افترا کیا ہے بھائی، اس کا مادہ بولو، فا را یا مادہ ہے بھائی اس کا، فا را یا، تا زبر دکھ رہا، باب افتعال میں لے جانا ہے، مطلب باب افتعال کی علامت ہے، تو افتراؤن، مصدر کیا بنے گا، افتراؤن، ماضی کیا ہوگا، افطرا، یہ ماضی ہے صدا، خالی ماضی ہے یہ، معنی کیا، بہتان، بہتان باندھنا، جھوٹا بہتان، سچا نہیں، جھوٹا بہتان، کیا ہے جھوٹا بہتان، کیا ہے، اللہ، کس پہ کریں وہ بھی، اللہ، اللہ کے اوپر زیر کیا ہوا ہے حضر میاں، ہاں اس سے پہلے اللہ آیا نا، ہاں، یعنی ظالموں میں جو لوگ ہاں اللہ کذبہ، جھوٹا الزام لگاتے ہیں اللہ پر، اللہ پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں، ان میں سب سے بڑا ظالم، جو ایسے ظالم لوگ ہیں نا، اس میں سب سے بڑا ظالم، یہ سب ظالموں میں شمار ہیں، جو بھی اللہ کے اوپر جھوٹا بہتان لگائیں گے وہ سب کیا ہیں، نمبر 1 ظالم لوگوں میں شمار ہیں، ان لوگوں کا ظالم ترین لوگ۔ ہو گیا نا، اس کے بعد میں کیا ہے، وہاں یہ کھو گیا، سمجھو او آ گیا بھائی میں،
او کے بعد میں یا. خالا اوہیا الیہ. اب یہ ظالم آدمی اس میں سے ایک ظالم آدمی کیا بول رہا ہے؟ اوہیا وہی کی گئی مجھ پر. ظالم بول رہا ہے میں خدا ہوں بول رہا ہے. مجھ پر وحی کی گئی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی گئی مجھ پہ وحی کی گئی. اس کا مادہ کیا ہے بھائی؟ واو ہاں یہاں مادہ ہے تو اوہیا کی تشریح کرو بھائی. یہ باب فعال کا ہے. باب افعال میں لے جائیں گے اس کو. اس کے بعد میں یہ کوسا صیغہ ہے کیا ہے پہچانو اس کو. فعل ماضی مجہول ہے پہلے پیش آ گیا نا اور بعد میں درمیان پہ زیر ہے. مجہول میں کیا ہوتا ماضی میں پہلے حرف پہ پیش درمیان حرف پہ زیر. تو یہ جو ہے وہی ہے. اوہیا الیہ میری طرف. الیہ کی تشریح کیا کریں گے آپ؟ الہ پلس یا ہے. الہ کیا ہے؟ حرف جر ہے. اس کے بعد میں کیا لگا دے؟ یا. میری طرف ضمیر لگا دی تو کیا مطلب ہوا؟ میری طرف. خالہ اس نے کہا اوہیا الیہ وحی کی گئی میری طرف. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں پھر دیکھیے وہ لم یوہا. لم تو معلوم ہے لم کس پہ آتا بھائی؟ مضارع پہ آتا. اب مضارع کا صیغہ کیا رہا بعد میں یہاں؟ یوہا. اب یوہا کی تشریح کرو. کوئی مادہ ہے واو ہا یا. واو ہا یا. چلو جناب بولو آپ. پہلے قرآن پڑھتے وقت ہر ایک لفظ کو سمجھنا. آیت کے جتنے بھی الفاظ ہیں نا اس میں سے ہر ایک لفظ کو سمجھنا. فعل ہے اسم ہے کوسا صیغہ ہے کیا ہے اس کے معنی بعد میں اس کے پر غور کرنا. اس کے بعد پڑھ لینا. پڑھ کے اس کا اپنے اردو میں ٹرانسلیشن کر لینا. پھر غور کرنا بھائی کیا مطلب ہے. اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تو آگے بڑھنا نہیں تو غور کرتے ہی رہنا اس کو. پھر کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو پھر تو رجوع ہو جانا عالم سے. اب یہاں بولو کیا ہے؟ لم یوہا. یہ افعال کا مضارع ہے لم کی وجہ سے زبر آ گیا آخر والے اس پہ ورڈ پہ یا گر گیا ہے. افعال باب افعال میں مضارع جو ہے واحد مذکر غائب کا اس پہ زبر آیا ہے لم کی وجہ سے آخر میں یا جو ہے وہ گر گیا. لم حرف جازمہ ہے. تو ہاں پہ زبر کیا ہونا؟ زیر رہنا. ہاں پہ وہ یہ لم کی وجہ سے. لم کی وجہ سے یا غائب ہو گیا بھائی. لم کی وجہ سے آخری حرف پہ جزم آیا. آخری حرف پہ کون ہے؟ یا ہے. یا گر گیا. یہ ہاں پہ زیر ہونا زبر کیوں ہے؟ فعل ماضی مجہول ہے. ہم؟ مجہول ہے. کس کا ہے؟ اس کا ہاں مجہول باب ہے. فعال کا. باب افعال میں سے مجہول ہے. کہ باب افعال کا ہی نہیں ہے سب. باب افعال کا نہیں ہے. اچھا سادہ والے میں پیش دے کے مجہول بنایا گیا ہے. سادہ میں پیش دے کے مجہول بنایا گیا ہے. ایک چیپٹر ہے دیکھو افعال لفیف بول کے. افعال لفیف بول کے ایک چیپٹر ہے. یعنی ایسے مادے جس کے آخری دو حرف میں آخری تین مادے میں کتنے حروف ہوتے ہیں جی؟ آخری دو حروف پہ کیا ہونا؟ حروف علت ہونا. آخری دو حروف پہ حروف علت ہو گیا. ایک چیز ہے. اور دوسری طریقہ کیا ہے؟ پہلا اور آخری جو ہے حروف علت رہنا. اب اس کا ماضی بولو کیا ہوں گا؟ ختم. سادہ ہے. ماضی کیا ہو گیا؟
وہاں. اب یہ مضارع کیا ہوں گا؟ یہی ہو گیا. یہ مجہول بناؤ، اس کو کیا ہوں گا؟ یوہا. جواب نہیں ہے. ہاں نہیں یہ یا، تو اب یہ یا پلٹ کیا رہا ہے؟ یہ یا، تو یہ یا پلٹ کیا رہا ہے؟ اس میں یہ لفیف میں پلٹ کے آ جاتا ہو. یوہا. اب یہاں اس کو کیا کریں گے ہم؟ اب اس کو وہ کرے تو کیا ہوگا؟ یہ مجہول میں پہلے پہ پیش دیں گے، بعد میں جبر دیں گے. یا پر پیش. یہ آ گیا نا. اچھا اس میں جو ہے مجہول کر رہے ہیں ہم. مجہول کرے تو کیا ہو گیا؟ یہ یہاں پہ پیش ہو گیا. اور یہاں کیا ہو جائے گا؟ زبر آئے گا. یہ رہیں گا. یہاں لم لگا رہے ہیں اپن. یہاں یہ یا گر جا رہا ہے خالی. تو کیا بچ رہا ہے؟ یہ تو خالی ضربت ہے. یوہا ایسی ہے نا. واو ہا یا. تو کیا ہوں گا یہاں مضارع؟ وہ کیا ہوں گا بولو؟ ای ہا ان. اس کے بعد میں ماضی کیا ہوں گا؟ او ہا ہو گیا ماضی. تو یہ کیا ہوں گا؟ یو ہی ہے نا. اب اس کو وہ کرے تو کیا ہوں گا؟ مجہول کریں گے تو یوہا ہو جائے گا. یو تو ہے چاہے ہاں. ہا ہو گیا. اور لم لگائیں گے تو یا گر. نہیں ہاں لم لگا دے تو دونوں ایک ساتھ آ رہے ہیں ہمارے. اس سے بھی ٹیلی ہو رہا ہے، اس سے بھی ٹیلی ہو رہا ہے. اب کیا ہے یہ قرآن کے سمجھنے میں، اگر ایک لفظ کی بھی تشریح آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ جو ہے صحیح نہیں سمجھ سکتے. کوئی سی بھی چیز صحیح نہیں سمجھ سکتے. ہر لفظ کو سمجھنا. تو یہاں کیا بول رہے ہیں؟ دیکھیے وہ جو ظالم لوگوں میں سے ایک آدمی کیا بول رہا ہے؟ میری طرف وحی کی گئی الیہ وہ لم یوہا. وہ لم اصل میں کیا ہے؟ وہ لم یوہا الیہ شیئن. کچھ بھی اصل میں نہیں. اب یہاں دیکھیے خاص چیز، الیہ کے بعد میں کیا ہے؟ واو زبر ہے نا. واو زبر ہے. واو زبر کے معنی کیا ہے؟ عام معنی کیا ہے؟ اور کیا نہیں ہے معنی؟ حالانکہ لینا اس کے معنی. حالانکہ تو جب مطلب صحیح نکلتا اور لکھے تو مطلب سمجھ نہیں آتا. دیکھو آپ کو یہاں اب جو صحیح معنی کیا لینا پڑے گا یہاں؟ حالانکہ. تو کیا مطلب ہو گیا؟ او یا اس نے کہا اوہیا، ہاں یعنی وہی کی گئی میری طرف، حالانکہ لم یوہا الیہ. نہیں کچھ بھی نہیں. تو سینس آ رہا ہے اس میں. خالی اور بول تو سینس نہیں آتا. اور کے معنی کر کے دیکھو آپ کیا ہو رہا ہے؟ میری طرف وہی کی گئی اور لم یوہا الیہ. سینس نہیں آ رہا نا اس میں. تو ایسی جگہ جو ہے ذرا غور کر کے معنی حالانکہ لینا پڑتا. حالانکہ لیا تو جم جاتا. حالانکہ اصل کیا ہے؟ اصلیت کیا ہے؟ نہیں کی گئی وہی الیہ شیئن. کچھ بھی ولی نہیں گئی، وہ نہیں کی گئی. وہ اپنے سے جو ہے ذاتی طور پہ دعویٰ کر لے رہا ہوں. اور اس کے بعد میں پھر کیا بنا دیکھیے، وہ من قالا، اور جس نے کہا
سا انزلو، سا کے معنی کیا ہے بھائی؟ ان قریب کے لینا پڑے گا، نیئر فیوچر. سا انزلو کیا ہے بھائی؟ نون زال لام مادہ ہے. نون زال، بولو نون زال، ہاں سادہ ہے. نہیں یہ بھی افعال میں لے جانا. انزال اتارنا، نزلہ مانے اترنا، باب افعال میں لے گا تو کیا ہوتا؟ اتارنا. ہاں انزلہ، انزلہ کے بعد میں پھر یہ کیا چیز ہے وہ؟ واحد متکلم کا ہے. ہاں واحد متکلم کا جگہ ہے مضارع کا. ان قریب انزلو، میں اتاروں گا. دعویٰ کرنے والا ہو، اپنے آپ کو خدا بولنے والا کیا ہو رہا؟ میں بھی اتاروں گا. سا انزلہ مثل ما انزل اللہ، جیسے اللہ نے اتارا ہے میں بھی اتاروں گا. مثل ما انزل اللہ، جیسا اللہ نے اتارا نا میں بھی اتاروں گا. اپنے آپ کو اللہ سمجھ رہا. کون تھے؟ کون دو لوگ آئے مشہور اس میں؟ فرعون ایک اور نمرود. خدائی دعویٰ کیے تھے لوگ. اور وہ جنت بنانے والا کون ہے؟ دنیا میں جو جنت بنایا تھا، ہاں شداد. انہیں بھی ویسے خدائی دعویٰ کرنے والا تھا. پوری جنت محنت کر کے زبردست کر کے زبردست بنا دیا. جنت تیار ہو گئی. اب آپ جنت کا دیدار کرنے کے لیے نکلے. کون؟ شداد صاحب. جنت کے دروازہ کھولا نہیں، ابھی دروازے پہ انتقال ہو گیا، روح قبض کر لی گئی. اس کو معلوم ہے؟ ہاں جنت بنا دیا. جب اناگوریشن کے اس سے جو ہے سب لوگوں کے ساتھ جب دروازے پہ پہنچا تو حکم ہوگا روح قبض کر دی جائے. ختم ہو گیا. اس پہ ایک نظر تک ڈالنے نہیں دیا اللہ تعالیٰ اس کو. چلیے اب اس کے بعد میں دیکھیے وہ لو ترا، اور اگر تم دیکھتے، را الف یا مادہ ہے، سادہ مضارع ہے. اگر تم دیکھو گے، اذ الظالمون، اس وقت ظالموں کو، جب ان کی روح قبض کی جاتی ہے. ظالم لوگوں کی جب روح قبض کی جاتی ہے اس کا منظر کشی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہیں. ظالم لوگ موت سے پہلے جب روح قبض ہوتی نا اس وقت کا ذکر ہو رہا ہے. اگر تم دیکھو گے جب ظالموں کیا ہوگا؟ فی غمرات الموت. کہ غمرتن کیا ہے معلوم ہے؟ غمرتن سختی، اور یہ الف تے کی جمع ہے. الف بعد میں جو ہے کہ آگے الف تے آیا نا. ہاں یعنی سختیاں. ہر انسان کو اس کے موت کے وقت سکرات بولتے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں عام طور پہ؟ سکرات. ہر شخص کو سکرات ہوتی ہے. موت کی سختی ہوتی ہے ہر شخص کو. اور یہ سختیاں بول رہے ہیں، جمع کا سوال استعمال کر رہے ہیں. جب ظالم آدمی کو تم اس کے موت کے وقت دیکھیں گے جب کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ موت کی سختیاں آ رہے ہیں اس کے اوپر. اس وقت اس پہ اگر تم نظر ڈالیں گے تو کیا دکھیں گا؟ وہ بتا رہے ہیں آپ. والملائکۃ، فرشتے. کتنے فرشتے رہیں گے بھائی؟ 5 رہیں گے فرشتے. اب موت کے وقت کتنے فرشتے آتے ہیں؟ 5 فرشتے. اس میں سے ایک جو ہے ملک الموت رہتے ہیں جو روح قبض کرتے ہیں. ملائکۃ باسطو ایدیہم، ایدیہم، باسطو ایدیہم کو سمجھو ذرا سوچ کے. اس کا فاعل تو کون ہے؟ ملائکۃ، فرشتے ہے.
जमा फरिश्ते, ये 5 फरिश्ते हैं ये। बासितु ऐदीहिम, बासितु तो जमा मुजक्कर गायब का सेगा लग रहा है इसमें माजी में। हाँ। तीन मुफाला से, हम्म, मुफाला से लग रहा है, बेस से तो बासी मादा बासितु जो है मुफाला का लग रहा है, अलिफ है उसके बाद नहीं नहीं पहले हर्फ के बाद फाइल, इसमें फाइल नहीं, नहीं। सादा है। सादा है, इसमें फाइल। सादा है। मादा क्या है भाई? बासी बासीनता, बसता माने फैलाना, फैलना, उसका इसमें फाइल बनाओ, बासी बासितुन। वाव अलिफ है ना उसके बाद। सुनो सुनो, बासितुन, उसकी जमा बोलो, बासितु बासितून। ये जो है मुरक्कब है, मुरक्कब इजाफी में मुजाफ की शक्ल में आ गया, नून गिर जाता है। नून गिर गया। ये बारीक क्या रहता है, छोटे छोटे। उन्होंने इरादी गिरे। जब तक आप इसको लफ्ज़ को समझेंगे नहीं, सही ट्रांसलेशन नहीं आता, सही मफ़हूम ही नहीं आता। और जब आपकी ये सलाहियत आ गई कि हर लफ्ज़ को ग्रामर के लिहाज से समझ के, उसके माने समझ के जब गौर करें नहीं, तो जब जो है दिल उसको ऑब्ज़र्व करता, अल्हम्दुलिल्लाह। दिल ऑब्ज़र्व करता, जो आप कुरान के मीनिंग को जब दिल ऑब्ज़र्व करता, तो जब आपके ऊपर कुरान खुलता। जब तक दरवाज़ा बंद। अब मौजूदा दुनिया के 90% से ज़्यादा लोगों का क्या है, कुरान की अंदरूनी कैफियत मालूम ही नहीं किसी को, दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा है। क्यों? ये लफ्ज़ों की शनाख्त ही नहीं है, लफ्ज़ों को समझते नहीं। जब तक वो नहीं समझे नहीं आती वो। तो मलाइका क्या कर रहे हैं, अपने हाथों को फैलाए हुए हैं, किसके सामने? वो मैयत के सामने, मैयत के सामने हाथें फैला के बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं देखिए, अखरिजू अनफुसकुम, तुम अपने रूहें निकालो। अनफुसकुम जमा का सगा है ना, तुम्हारी रूहें निकालो। अखरजू क्या है भाई? खार राज जीम मादा है। ये जो है किसका है? इफ़ाल का है। ये भी इफ़ाल के अल्फाज बहुत ज़्यादा हैं कुरान में, इफ़ाल के अल्फाज बहुत ज़्यादा हैं। अली ज़बर है, अली ज़बर से मुराद क्या है भाई? अमर का सेगा है, अमर का सेगा है। जमा में और अमर में क्या था? अली ज़बर था इफ़ाल में। अखरिज बोले तो निकाल, तू एक निकाल। अखरिजू बोलो तुम लोग निकालो, जमा का सेगा है। समझे? समझ गए? ये बताना है, समझ गया ना? क्या उस्मान साहब? हाँ, फेल अमर जमा है वो। यानी अपने रूहें निकालो बोल के हाथ फैला रहे हैं मैयत की तरफ। और क्या बोल रहे हैं उसके बाद? अल यौम, आज के दिन, आज तुझ जौना, तुम्हें बदला दिया जाएगा। यह भी मजबूल है, देखो आप, तुम्हें बदला दिया जाएगा। अज़ाबल हूनी, अज़ाब तो मालूम है, ये हून क्या है? हा वाव नून मादा है इसका। हाँ हाँ, ज़िल्लत होना, ज़िल्लत होना। यहाँ नौन है, ये अलिफ लाम लगा दिया ना, नौन है ये। और नून के ऊपर क्या आ गया? ज़ेर आ गया, तो क्या मुरक्कब है? इजाफी हो गया है। तो क्या है ये? ज़िल्लत वाला अज़ाब, ज़िल्लत का अज़ाब। ज़िल्लत वाला अज़ाब जो है ये बदला दिया जाएगा तुमको। बिमा कुंतुम तक़ूलूना, जो कुछ तुम कहा करते थे, मैं खुदा हूँ, मैं भी उतार सकता हूँ, ये करता हूँ, जो बड़े बड़े बातें कर रहे थे, हाँ, वो उसकी वजह से उनको बदला क्या मिल रहा है? जो है ज़िल्लत वाला अज़ाब नसीब होगा उनको। तक़ूलूना
اللہ غیر الحقی، یعنی حق بات نہیں کر رہے تھے ہم، آپ تم اللہ کے واسطے ہے نا، اللہ ایک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، وہی کائنات کا خالق ہے، مانتے ہیں تو جو ہے نوبت ہی نہیں آتی تھی۔ تو اللہ کے تعلق سے ناحق بات کی ہے، اور ناحق باتیں کرنے کی وجہ سے ذلت والے عذاب کے مستحق ہو گئے وہ لوگ۔ پورے ظالموں کا یہی حال رہے گا، پورے ظالموں کا، چاہے وہ بیوی پہ ظلم کرتا ہو، بچوں پہ ظلم کرتا ہو، لوگوں پہ ظلم کرتا ہو، کس پہ بھی۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور آیات ہی بول تو اللہ کی آیات ہیں، قرآن کی آیات ہیں، اور اللہ کی نشانیاں، ان کے تعلق سے کیا کرتا تھا، یہ کیا کرتے تھا غزالی مدنی، کیا کرتا، مذاق اڑاتا تھا قرآن کی آیتوں کا، تکبرانہ مذاق اڑاتا تھا، تکبر کرتا تھا ان سے۔ ٹھیک ہے بھائی، سمجھ میں آنا؟ پھر آگے چلیے آپ، وہ لقد جیتمونا، لقد بول تو یقیناً، بے شک، جیتمونا، تشریح کرو بھائی، عثمان صاحب بولو، مادہ بولو اس کا، جیم حمزہ میم، جیم حمزہ میم، جیم حمزہ میم نہیں، جیم یا الف ہے، جا جیم یا الف ہے، یا حمزہ سمجھو، جیم یا حمزہ، جا بشور ہے نا، اب تک 50 وقت آ گیا ہے، ہاں، لفظ کو پہچانو اب کیا ہے۔ یہ ماضی کا زمہ حاضر ہے، زی تم، اس میں مضارع نہ لگا ہے، اس لیے واو جوڑ دیا گیا ہے۔ اصل میں یہ جی تم تھا، یہ جی تم تھا، واو لگایا گیا۔ ایک خاص طریقہ ہے، ایسا بھی لکھتے ہو، ایسا بھی لکھتے وہ ہے بھائی، گرامر کی بک کو بائی ہارٹ کرنا آپ لوگ سنیے، بڑا وہ بائی ہارٹ۔ اچھا، اب یہاں یہ بولو، جیم پہ زیر کیوں آیا؟ زبر ہے نا بھائی، مادہ کیا ہے بھائی بولو، اس کو کیسا ماضی کیا ہوں گا کہ ہمیشہ مد لکھتے اس کے اوپر، جا ہو گیا، ٹھیک ہے، جا ہو گیا۔ اب کیا بنا، کون سا صیغہ بنانا چاہ رہے ہیں ہم؟ صیغہ جمع حاضر، کیا کریں گے، کیا کرتے بولو، یاد ہے گردان، یاد ہے نہیں ہے؟ نہیں، 14 صیغے ہیں نا بھائی، غائب کے 4 صیغے، حاضر کے 4 صیغے، متکلم کے 2، 4 4 8 9 10 یہ ہو گئے، 10 صیغے یہ ہوتے ہیں، تثنیہ کے ملا تو جملہ 14 ہوتے۔ ابھی حاضر کا نا، تو حاضر میں کیا رہتا، جو پہلا لفظ رہتا، پہلا مذکر کا جو فعل رہتا، آخری حرف پہ کیا کرنا، آخری حرف پہ کیا کرتے، جزم دے کے تم ایڈ کرتے، کیا ایڈ کرتے، تم، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں کیا آ گیا، یہ جزم آ گیا اس پہ، اس سے پہلے کیا ہے، الف ہے۔ اگر کوئی حرف علت ہے، اگر کوئی حرف علت ہے، اس کے اوپر جزم آ گیا، یا اس کے بعد والے حرف پہ بھی جزم آ گیا، تو یا تو انہیں غائب ہو جاتا یا اپنے آپ کو بدل دیتا۔ اب یہاں جو ہے کیا ہو گیا، یہ جزم ہے،
تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اڑا دے رہے ہیں اس کو، ڈراپ کر دے رہے ہیں. یا میں بدل دے سکتے تھے، مگر نہیں، کیا کر رہے ہیں؟ غائب کر دے رہے ہیں. یا تو ڈراپ کر دیتے یا اس کو بدل دیتے. اب یہاں بدل دیے نا. اب مادے پہ آؤ. مادے میں اصل میں درمیانی حرف کیا تھا؟ مادے کی درمیانی حرف کیا ہے؟ یا ہے. یا کی علامت کیا ہے؟ اس واسطے یہاں جو ہے زیر دے دیے اس کو. یہ ڈراپ کر دیتے یہاں زیر آ جاتا ہے. جی تم ہے. پھر یہ تم کو کیا کریں معلوم ہے؟ یہاں اس کو واو لگا دے رہے ہیں خالی. وہ بھی ایک طریقہ ہے. نہ کیا ہے یہاں؟ اس کا ہے یہ ہاں جمع کا ہے، جمع متکلم کا ہے. جی تمنا، بے شک. جا کے معنی کیا ہے بولو؟ آنا. یہاں کیا میں ہوں گے؟ تم آؤ گے. تم سب آئے ہمارے پاس. ہاں ماضی ہے نا. ہاں کیا یہ فرادہ. فرادہ کے معنی جو ہے تنہا. تنہا آنے کو فرادہ ہوتا ہے. فردن فردن. فا را دال مادہ اس کا. فا را دال. اب ایک پورے لوگ جمع رہیں گے. اب کیا جو بھی ہوتا نا اللہ کے سامنے. جیسے آپ دیکھیے جب انسان پیدا ہوتا، انسان کی پیدائش ہوتی، اکیلا آتا نا انہیں، اس کے ساتھ کوئی آتا. جب جاتا تو بھی اکیلا جاتا. جاتا بھی ہے انسان تو کیسا جاتا؟ اکیلا جاتا. اب ایک آدمی جو ہے زندگی میں، دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو سہولتیں پیدا کرنے کے لیے دن رات کوشش کر کے پیسے کمایا، محلات بنا لیا، بیوی کے پاس جو ہے 100 تولے سونا ہو گیا، بہترین کاراں لے لیا، زمینات خرید لیا، فارم ہاؤس لے لیا، کیا کیا کر لیا، سب چیزیں آ گیا. اب جاتے وقت کیا لے جا رہا ہے؟ جیسا خالی ہاتھ آیا تھا ویسے ہی خالی ہاتھ جانا پڑتا. تو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں بتا کے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دنیا کی زندگی بکواس ہے، عارضی ہے. اس کی ہر چیز تم سے جدا ہو جانے والی ہے. جیسا ہی موت آئی پوری ڈسکنیکٹ ہوتی ہے سب چیزیں. سونا چاندی زیورات محلات، ہاں سو ہر چیز بیگانی ہو جاتی. اسلام کو اپنانا اور کیا ہے یہ اپنے دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ بتا دیے آپ کو. قرآن میں کلیئر طور پہ بتا دیے آپ کو کہ یہ تمہاری آزمائش ہے. دنیا کی زندگی تمہاری آزمائش ہے. کوسا سورہ ملک کی دوسری آیت پڑھو. ہاں تو یہ موت و حیات کو ہم پیدا ہی اس لیے کیے ہیں کہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے. اللہ یہ دیکھنا چاہتا. یہ کائنات کو پیدا کرنا، انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ کا کیا ہے کہ جو ہے صرف اللہ کو ایک ماننا اور کون نیک عمل کرتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا اللہ. مقصد بتا دیے سب. اللہ جو میں کیوں پیدا کر رہا ہوں، میں کیا چاہتا ہوں، سب بتا دیے. تو فرادن تو اکیلے اکیلے. اس وقت بھی جو ہے جب جانے کا وقت آتا ہے تو اکیلے جانا پڑتا ہے. ہاں کیسا بولے پھر آگے بولے یہ کما خلقناکم اول مرہ، جیسے تم کو میں نے پیدا کیا پہلی مرتبہ. پیدا کر تو کیا لائے؟ کچھ بھی نہیں لے کے آنا. نیسا
कुछ भी नहीं थे लाए थे, वैसी जो है तुम आते वक्त भी तुम कुछ नहीं लाएंगे दुनिया से, 1000 कमा लेके रख लो, कुछ भी जो है नहीं लाए। तरक तुम माँ खव्वलनाकुम, तरक तुम छोड़ दोगे जो तुम्हारी कमाई सोना चांदी करोड़ों की जायदाद थी, वो क्या करेंगे, सब छोड़ देंगे। माँ खव्वलनाकुम, जो मैंने तुमको दुनिया की ज़िंदगी में दिया था। काफ वाव लाम मादा है भाई, काफ वाव लाम, बीच में तजदीद दिख रहा है, हाँ तफील का हो गया। माने क्या, देना, माने क्या है, देना। माँ खव्वलनाकुम कौन सा जगह है ये, जमा मुतकल्लिम। माँ खव्वलनाकुम, जो मैंने तुमको दिया था दुनिया में, हाँ वो, वरा पीछे, ज़हूरिकुम, तुम्हारे पीठ के पीछे वैसे ही रह जाएगा। दुनिया में जो भी तुम्हारी पूरी कमाई है दुनिया में रह जाएंगे, तुमको अकेले ही आना होगा। चलिए उसके बाद में क्या रही, वो माँ नरा, फिर वही बड़े हैं, वो माँ नरा, माँ यहाँ नहीं के मानों में है भाई, माँ नरा, हमने नहीं देखा, माकुम तुम्हारे साथ। अब जा रहे हैं ना भाई, मौत के वक्त दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, तो उनके साथ क्या है या कौन है, देखो माँ नरा, कोई नहीं है, हम नहीं देखते, माकुम तुम्हारे साथ, शुफ़आकुम तुम्हारे सिफारिशी कोई नहीं है। तो जो तुम दूसरे बादलों को छोटे खुदा बना के रखे हुए हैं, हाँ मुशरिकीन कहते हैं भाई, जो काबे में भी 360 जो बुत मौजूद थे, उनको छोटे खुदा मानते थे हम। असल खुदा तो खुदा है मानते थे, खुदा को मानते थे और छोटे खुदाओं को भी मानते थे। इनके ज़रिए से हम जो है असल खुदा तक पहुंच सकते हैं, ये ख्याल था उनका। शुफा होगा तुम्हारे सिफारिश जी कौन है, वहाँ कोई भी साथ नहीं है। हम जब देख रहे हैं तुम्हारे कुछ क्या रहा था तुम्हारे साथ, अकेले आ गए, जैसे तुम गए थे अकेले वैसे आ गए। तुम्हारे हिम्मत, तुम जो समझते थे कि हिम्मती तुम्हारे रहेंगे, सिफारिशी हमारी मदद, खुदा के सामने हमारी मदद करेंगे, कुछ नहीं, कोई नहीं रहेगा, कोई सिफारिशी साथ नहीं रहेगा, कोई चीज़ नहीं आएंगी साथ। अल्लज़ीना ज़ाम तुम, जिसका तुम जो है गुमान करते थे, जिसका तुम दावा करते थे, गुमान करते थे, अन्नहुम फ़ीकुम शुरकाओ, कि वो फ़ीकुम तुम्हारे में शरीक रहेंगे, तुम्हारे साथ में शरीक रहेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं रहेगा। फिर आखिरी एक आयत है, देखिए रुकू की आखिरी आयत, लक़द बेशक तक़त्ता बैनकुम, हाँ तो मादा क्या है इसका, क़ाफ़ ता ऐन, क़ाफ़ ता ऐन। बोलो हज़र में आपको से बाप का है, सादा तो नहीं है, नहीं तफील नहीं होता है, तफील नहीं होता है, हाँ तफ़ाउल उनका है, ता तजदीद वाला, खा ता ऐन मादा है, खा ता ऐन, तफ़ाउल मिल गया तो क्या हो जाएगा, मज़दर क्या होगा बोलो, तक़त्तुन, तक़त्तुन ये माजी है, माजी क्या होगा, क़त्ता, मुज़ारे है ये, हाँ ता पे तजदीद आ गई, क्या होगा बोलो, दाल की वजह से, दाल पहले है, हाँ बस, हाँ बस मिलाने के लिए आ गया। अक्सर जगह ऐसी रहता कुरान में, दाल के साथ ता रहा तो दाल को उड़ा देते, ता पे तजदीद दे देते। बेशक तक़त्ता कट गया, बैनकुम तुम्हारे दरमियान, ज़ल्ला अन्कुम मा कुंतुम तज़ुमून, तज़ुमून के माने में क्या है बोलो, वही माने बनाता है, दावा करना। ज़ल्ला बोल तो
گم ہو گیا، غائب ہو گیا، جو تم گمان کرتے تھے جب کٹ جانے کے بعد میں اب کہہ رہا کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں رہا، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، سب چھوٹ گیا تمہارے سے، وہ سب تمہارے دعوے ہوئے، شرکا آ کے مدد کریں گے بولے سب جھوٹے دعوے ہیں، کٹ گئے وہ سب لوگ۔ ذلہ کے معنی گمراہ ہونے کے معنی میں یا غائب ہونے کے معنی میں، غائب ہو گئے انکم تم سے، ما کنتم تزعمون جو تم دعوے کرتے تھے کہ شرکا تمہاری مدد کریں گے، وہ غائب ہیں، کوئی نظر ہی نہیں آ رہے، ہے ہی نہیں کوئی۔